اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن شان رمضان نعمت افطار میں جناب آپ سیگمنٹ ملاحظہ کر رہے ہیں اسلام اور خواتین کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ 27 رمضان المبارک ماہ مواسات کا یہ آخری عشرہ، جہنم سے نجات، جہنم سے خلاصی کا عشرہ، یہ گزرتے ہوئے لمحات ہیں۔ اللہ رب العزت کو پکاریے، اس پاک پروردگار عالم کو منا لیجئے، راضی کیجئے، کیونکہ یہ گزرتے ہوئے لمحات نہ جانے پھر ہمیں میسر ہوں یا نہ ہوں۔ خصوصیت کے ساتھ آج کا دن یعنی جمعۃ الوداع، جمعے کا دن ویسے ہی بہت بابرکت دن ہوتا ہے، بہت فضیلت ہے، اس کی بہت برکت ہے، اسی لیے اسے سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہتے ہیں۔ اور جب یہ خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں آتا ہے اور آج کیونکہ جمعۃ الوداع ہے تو اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں، اس کی اہمیت اور بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث پیش کر رہی ہوں، کہ سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن نکالے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں تو کثرت کے ساتھ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس دعا کو آپ بہت زیادہ کیجئے، جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی اور سکھائی کہ اے رب کائنات تو معاف کرنے والا ہے، اے رب کائنات تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، پس تو ہمیں معاف فرما دے۔ بس اس رب کائنات سے گڑ گڑا کر معافی طلب کیجئے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ جمعۃ الوداع ہے، اس کی اہمیت اور خصوصیت کے تعلق سے آج گفتگو کی جائے گی۔ مہمان شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں آج کے پینل میں جو شخصیات تشریف رکھتی ہیں بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں ماشاءاللہ، ایک جداگانہ انداز بیان ہے۔ زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جمعۃ الوداع کی بہت مبارکباد آپ کو۔ ان کے ساتھ جو ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے پینل میں موجود ہیں، ان کا اپنا ایک انداز ہے اور بہت کم ثناخوان رسول ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ کر نعت کی جزیات کو سمجھ کر کلام پڑھتے ہیں۔ ان کا شمار بھی انہی ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے۔ شمائلہ ناصر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں۔ قمر انجم صاحب کا سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا، کہ جو اتنے عشرے گزرے ہیں اور اب جو عشرہ گزر رہا ہے بڑی راتیں ہیں، تو بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک کہ سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا، سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا، تو مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، محتاج نہ رہے دامن پھیلا، محتاج نہ رہے دامن پھیلا، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا، کہ اب دور بہار آ جائے گا،
دل کو بھی قرار آ جائے گا اب دور بہار آ جائے گا دل کو بھی قرار آ جائے گا ہے جوش پہ دریا رحمت کا ہے جوش پہ دریا رحمت کا مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا سبحان اللہ. اور تو عاجز ہے مختار ہے وہ ہاں سب سے بڑی سرکار ہے وہ تو عاجز ہے مختار ہے وہ ہاں سب سے بڑی سرکار ہے وہ سر اپنا جھکا قسمت چمکا سر اپنا جھکا قسمت چمکا مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا اور جو ختم نہیں ہوگا انجم وہ عہد بہار آ جائے گا جو ختم نہیں ہوگا انجم وہ عہد بہار آ جائے گا رکھ اپنا وظیفہ صلی اللہ رکھ اپنا وظیفہ صلی اللہ مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو محتاج نہ رہے دامن پھیلا مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا بے شک سبحان اللہ. سنتا ہے صدا ہر دل کی صدا سنتا ہے خدا بے شک اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. جمعۃ الوداع آج اسی تعلق سے ہم گفتگو کریں گے. زرمینہ جمعۃ الوداع کی بالخصوص میں چاہوں گی کہ جمعے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے آپ ارشاد فرمائیے گا. اور میرے سوال کے دو حصے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصیت کے تعلق سے کچھ اہم ارشادات فرمائے ہیں ذکر فرمایا ہے. وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اس دن کو حاصل ہیں اور دوسرے دنوں کو حاصل نہیں ہے؟ اس تعلق سے شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت نے بہت شرف والا اور بہت اہم قرار دیا اور اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اس نام سے سورہ مبارکہ بھی موجود ہے جسے سورہ جمعہ کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم عطا فرمایا. یہ رحمتوں بھرا عید کا سا یہ نور بھرا دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالخصوص عطا فرما دیا جو دیگر امتوں کو عطا
نہیں فرمایا. اور یہ اتنی رحمتوں بھرا دن ہے جو اللہ پاک نے کرم فرمایا, اور عبادت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد خاص الخاص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. اس کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے, دنوں کا سردار, جیسے ماہ رمضان المبارک کو مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے. اس دن کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے, پھر اس نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی جنازے میں شرکت کی یا نکاح میں شرکت کی, تو اس پر جنت واجب ہے. پھر ہمیں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جو اپنے والدین کی قبور پر زیارت کے لیے جاتا ہے اس دن, تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی بخشش عطا فرما دیتا ہے, اور اس کا یہ عمل حسن اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے والا تھا. پھر جمعے کے دن ہم جانتے ہیں کہ سورہ قاف کی جو فضیلت ہے, اس کی تلاوت کی وہ بہت زیادہ, اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کو ایک نور کی حیثیت حاصل ہے. پھر سورہ دخان کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو 70,000 فرشتے روایات میں آتا ہے کہ اس کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں. اس کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے, یعنی وہ دن جب اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. تو یقیناً یہ ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے. آپ نے بات کی ہے اس کی خصوصیات کے حوالے سے, سب سے بڑی اور اہم خصوصیت تو یہ ہے جو دیگر دنوں کو حاصل نہیں ہے, کہ مسلمان جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کے لیے ایک مرکزی مقام پر ان کی شرکت یقینی ہوتی ہے, وہ نماز جمعہ باجماعت ادا کرتے ہیں, اور اس کو یوم العید بھی کہا جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس دن کو اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ روایات میں آتا ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑھ کر اس کو مقام عطا فرمایا ہے. پھر یہ وہ محبوب دن ہے, نور والا دن ہے جب زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی, جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, جب وہ جنت سے اتارے گئے, جب انہیں زمین پر بھیجا گیا, اور وہ بھی جمعے کا دن تھا جب ان کی وفات ہوئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن قبولیت کی خاص ساتھ ہمیں اللہ رب العزت کی جانب سے عطا ہوتی ہے. جب کوئی بھی سوال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کا جو دن ہے وہ جمعے کے دن قائم ہوگا, اور جتنے بھی جاندار ہیں جو اللہ رب العزت کی کریشن ہے, ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو جمعے کے دن سے لرزتی اور خوف نہ کھاتی ہو. پھر آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہم پر جمعے کی تکریم اور تعظیم فرض فرما دی, اور ہمیں توفیق بھی عطا فرما دی کہ ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, مفہوم ہے کہ بہت خوش قسمت ہے وہ مومن جس نے جمعے کے دن کو پایا, عبادات میں مشغول رہا اور اس کے فیوز و برکات کو حاصل کیا, اور بہت غافل ہے وہ شخص جو اس سے. انشاءاللہ تعالی ہم اسی تعلق سے آپ سے مزید بھی سوال کریں گے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جمعۃ الوداع آج کا دن ہے, اسی تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. زرمینہ ہمارے ساتھ ہیں. زرمینہ, جمعۃ المبارک کے دن جو درود شریف ہے اس تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ ہماری بہنوں کو ضرور بتائیے اس درود کے متعلق. جی زینب, درود پاک کی کثرت کرنا بہت محبوب عمل ہے, خصوصاً جمعۃ المبارک کے دن. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری روایات ملتی ہیں, اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب جمعہ سے ہی اس کا آغاز کر دینا چاہیے, یعنی جمعرات کے بعد عصر کی نماز سے, اور درود پاک کی کثرت کرو. روایات میں آتا ہے کہ یہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے, اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجو, میں اس کو خود سنتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو جو نوری مخلوق ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جمعے کے دن بالخصوص زمین پر اترتے ہیں. ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں, چاندی کے انک پاٹس ہوتے ہیں, اور وہ نور کے اوراق پر بندوں کا درود لکھتے ہیں. تو یقیناً کثرت درود کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی خاص جو درود ہے وہ بتا دیجئے. خاص درود جمعے کے دن آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ درود پاک ایک ایسا گلدستہ ہے, مختلف سیغوں کی صورت اس میں پھول سجے ہوئے ہیں. آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں, درود خضری پڑھ سکتے ہیں, درود تاج پڑھ سکتے ہیں, اور اپنے قلب کو روشن کر سکتے ہیں. نماز جمعہ کی فضیلت بتا دیجئے. نماز جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرہ رکھا جاتا ہے. ایک حج جب وہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے گیا, اور ایک عمرہ تب جب وہ واپس آیا اور اس نے عصر کی نماز کا انتظار کیا, اور اس کے ہر قدم پر 20 نیکیوں کا ثواب رکھا جاتا ہے. پھر روایات میں آتا ہے کہ جب جو پہلی سات میں جا کے پہنچا جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے, اس کے لیے آتا گویا اس نے ایک اونٹ صدقہ کیا. جو دوسری سات میں پہنچا گویا اس نے ایک گائے کا صدقہ کیا. جو تیسری سات میں پہنچا گویا اس نے ایک مینڈے کا صدقہ کیا. جو چوتھی سات میں پہنچا اس نے ایک مرغی کا صدقہ کیا. اور جو پانچویں سات میں پہنچا گویا اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا. اور پھر جب امام تشریف لے آتے ہیں تو فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی اس خطبے کو سنتے ہیں. اور پھر روایات ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ اللہ رب
رب العزت نے فرشتوں کو کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ جمعے کے روز مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, لکھا جاتا ہے باقاعدہ کہ کون آیا کب آیا, اور جب امام مسجد تشریف لے آتے ہیں تو وہ اپنا رجسٹر, یہ نورانی رجسٹر بند کر دیتے ہیں. اور جو کوئی ریگولیرٹی سے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے آتا ہے, تو آپ دیکھیں یوم العید ہے, تو جب وہ ایبسنٹ ہو خدا نخواستہ کسی دن آئے تو فرشتے پوچھتے ہیں باقاعدہ کہ وہ کیوں نہیں آیا. اگر بیماری کے باعث نہیں آیا تو فرشتے اس کے لیے اس کی دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے, اور اگر وہ حالت سفر میں ہو تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی, امان کی دعا کرتے ہیں. یوم العید کا لفظ آپ نے استعمال کیا, یہ کیوں کہا جاتا ہے یوم العید کا دن اس لیے کہا جاتا ہے, اس دن خاص تیاری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے, حاضری کے لیے, عبادات کے لیے, استغفار کے لیے, پاکیزگی کا ایک روحانی اور نورانی ماحول ہمیں نظر آتا ہے. اس کے لیے اس کو یوم العید کہا جاتا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر حج سے فارغ ہوئے تو آپ پر یہ آیت مبارکہ اتری کہ ہم نے آپ پر دین مکمل کر دیا, آپ پر کرم کی نوازشات تمام تر عطا فرما دی, نعمتوں کا کمال آپ کو عطا فرما دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اختصار کے ساتھ یہاں کوٹ کروں گی, کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اگر یہ ہم پر آیت اترتی, ہمیں نصیب ہوتی, تو ہم اس دن کو عید کی طرح سیلیبریٹ کرتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کیونکہ وہ جمعے کا دن تھا, یوم عرفہ بھی تھا, تو آپ نے فرمایا ہمارے لیے تو یہ پہلے عید کا دن ہے. اور پھر روایات میں آتا ہے حضرت مصعب بن عمیر نے خطبہ جمعہ جو ہے وہ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے دیا, کیونکہ وہاں مدینہ میں جو لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے تھے, ان کی یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا دن ہو جس دن ذکر اذکار ہو, دین کی سمجھ بوجھ عطا ہو, تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. اسی طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد قباء سے جب روانگی ہوتی تو راستے میں اپنی میت میں نماز جمعہ جو ہے وہ پڑھایا, جس میں روایات میں تقریباً 100 افراد شامل تھے, اس لیے اس کو یوم العید کہا جاتا ہے. وہاں سے اس کی, کیونکہ یہ خوشیوں کا دن ہے, سیلیبریشن کا دن ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا ذکر و اذکار کا, کیا معمولات ہیں جمعے کے دن کے تعلق سے, جو سنت مبارکہ کے تھرو ہم تک پہنچے, صاف لباس پہننا, غسل کرنا, مسواک کرنا, پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھنا, خصوصاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا, صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا, درود پاک کی کثرت کرنا, استغفار کرنا, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا, اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر سرب سجود ہونا, اور اہتمام کرنا قیام میں, رکوع میں اللہ پاک سے دعائیں اور مناجات کرنا سب کے لیے. تو یہ معمولات نظر آتے ہیں. اور چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو بے شک نبی کا صدقہ ہے, کرم کا نزول ہے, یہ اس پاک مہینے کا اپنا معمول ہے. اور دل میں ہوگا عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمود, پھر سمجھ لو کہ ہر عبادت قبول ہے. تو سیدہ کائنات کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ آپ اپنے غلام کو ٹیلے پر بھیج دیا کرتی تھی, اونچے ٹیلے پر, کہ جب سورج آدھا ڈوب جائے تو مجھے بتانا, اور جب پتہ چلتا تھا تو وہ ذکر اذکار اور تسبیحات کا سلسلہ اور ذوق و شوق سے جاری کر دیا کرتی تھی. تو خواتین کی اٹس اٹموسٹ ڈیوٹی کہ جمعے کے روز ایک تو انہوں نے گھر پہ افضلیت کا مقام کیسے حاصل کرنا ہے, جب نماز جمعہ کی ادائیگی اوبیسلی مسجد میں نہیں کریں گی, گھر پہ کریں گی اس کا اہتمام. ساتھ شوہروں کو ہیلپ آؤٹ کریں گی, اور ان کے کپڑے تیار کرنا, ان کی تیاری میں مدد دینا. پھر بچوں کو اس دن کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے آگاہی دینا, ان کو اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کرنا, ان کو فضیلت سے آگاہ کرنا, اس دن کے اجر و ثواب کے تعلق سے گفتگو کرنا. تو یقیناً گھر پہ رہتے ہوئے وہ اپنی افضلیت کا مقام پا لیتی ہیں. تو اس دن ذکر و اذکار کی کثرت اس لیے بھی کرنی چاہیے, اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے کہ دیکھیں مبارک ساعتیں اور رمضان المبارک کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور گزر چکا ہے. تو ہم زیادہ سے زیادہ نورانی اور باطنی طہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں, تاکہ آل اوور دا ایئر بھی اس کو پریکٹس کیا جا سکے. بے شک, سبحان اللہ. اور یہ جو گزرتی ہوئی ساعتیں ہیں, جس طرح سے عشرہ رحمت گزر گیا, عشرہ مغفرت گزر گیا, یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے, یہ بھی اس تیزی سے گزر گیا کہ معلوم نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اس رب کی عبادت کا حق تھا, وہ حق تو ہم سے ادا نہیں ہوا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کر رہی ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سدا آباد رکھے. جب بھی آپ تشریف لاتی ہیں آپ بہت عمدہ گفتگو فرماتی ہیں. شمائلہ, آپ تشریف رکھتی ہیں, کیا لاسٹ میں آپ کلام پیش کریں گی, اور خاص طور پر میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون سا کلام اس الوداعی جمعے پہ آپ پڑھ رہی ہیں. جمعۃ الوداع ہے تو اسی مناسبت سے کلام پیش کروں گی. بے شک, بے شک. کہ درد فرقت میں دل مبتلا ہے, ماہ رمضان کی الوداع ہے, درد فرقت میں دل مبتلا ہے, ماہ رمضان
مسلمان اب غمزدہ ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے کہ تیرے آنے کی ایسی خوشی خوشی گویا گھر گھر میں شادی رچی تیری جانے سے دل ہل گیا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، اور اے بیاں جو بھی زندہ رہے گا اس مہینے کو دیکھ لے گا، کیونکہ پھر سال بھر کو چلا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، کیونکہ پھر سال بھر کو چلا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، اور ٹھنڈے پانی کے کوزے بھرے تھے خوان افطاریوں کے سجے تھے، لطف حاصل تھا جو اب چلا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، درد فرقت میں دل مبتلا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، ہر مسلمان اب غمزدہ ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔